علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ چند خطبات سے حسن خاتمہ کے حوالے سے آپ احباب قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کا اختتام اچھا ہونا، اس کے اسباب اور اس کی علامات، پچھلے دو خطبات میں میں نے کچھ اس بارے میں علامات بھی ذکر کی ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر آتی ہے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا اختتام اگر اس طرح ہو تو یہ بھی اچھا خاتمہ ہے، یہ بھی انجام اچھا ہے۔ آج ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایسی دعاؤں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کرنا ہے جن دعاؤں کو پڑھنے سے انسان کی زندگی کا خاتمہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ کچھ ایسی دعائیں بھی تھیں جن کے اندر انسان کی دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، قبر والی زندگی خوبصورت بنانے کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ سے ان کے اندر التجا اور درخواست کی گئی ہے۔ ان دعاؤں سے پہلے ہم کچھ علامات مزید بھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس طرح انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ ایک علامت نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سواری سے گر کر فوت ہو جاتا ہے، اس کی سواری اس کو نیچے گرا دیتی ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے یا کوئی بھی سواری ہے جس سے گر کر بندہ فوت ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی بندے کو کوئی موذی جانور کاٹ لیتا ہے، ڈس لیتا ہے، ڈنگ مار لیتا ہے، اس کاٹنے کی وجہ سے وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کو بھی شہید کا درجہ دیا ہے، شہادت کے مرتبے پر ہی اللہ نے اس کو فائز کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابی داؤد اور اس طرح دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ حدیث ہے، المعجم الکبیر امام طبرانی کی، اس میں بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا من سوری عن دابتہ فہو شہید، جو بندہ اپنے چوپائے سے نیچے گر کر فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، اس کی بھی موت بڑی اچھی ہے، اس کو بھی اللہ نے شہادت والا مرتبہ دینا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، او وقصتہ فرسہ او بعیرہ، کسی بندے کو اس کے گھوڑے نے یا اونٹ نے نیچے گرا دیا اور وہ فوت ہو گیا، او لدغتہ حامۃ،
یا اس کو موذی جانور نے ڈس لیا، ڈنگ مار لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی شہید ہے، اللہ نے اس بندے کو بھی شہادت والی موت عطا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب فضل من یسرع فی سبیل اللہ فمات فہو منہم، اس شخص کا بیان جو بندہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں گرا دیا جائے، سواری سے گرا دیا گیا، سواری سے گر پڑا، فمات پھر فوت ہو گیا، فرمایا فہو منہم، یہ بھی انہی شہداء کے اندر شمار ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہداء کے مرتبے تک پہنچا دے گا۔ یہ بھی ایک علامت ہے، بلکہ دو علامات ہیں، ایک سواری سے گرنا اس وجہ سے فوت ہو جانا، اور دوسرا کسی موذی جانور کے کاٹنے کی وجہ سے انسان کی زندگی کا اختتام ہو جانا، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک شخص سمندری سفر کرتا ہے، سمندر کے اندر سفر کرتا ہے، سمندری سفر بہت زیادہ مشکل سفر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا ضرورت سمندری سفر کرنے سے منع کیا ہے، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی ضرورت کے سمندری سفر کرنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ جس کا کوئی مقصد نہ ہو اور کوئی ضرورت نہ ہو، ایسے پانی کے اندر سفر کرنا یہ منع ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسے کاموں کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے جن کے اندر سامنے انسان کو خطرات اور موت نظر آتی ہو۔ تو فرمایا کہ جو شخص سمندر کے اندر سفر کرتا ہے، بحری سفر کرتا ہے، اور اس سفر کرنے کی وجہ سے اس کا سر چکراتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں اس بندے کو، اور جس کی وجہ سے کیا آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، اور وہ الٹی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للمائد اجر الشہید، ایسا شخص جو سمندر کے اندر سفر کرنے کی وجہ سے، سر چکرانے سے، طبیعت کے بگڑنے کی وجہ سے، کیا آنے کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، فرمایا اس کے لیے اجر الشہید، شہید کا اجر اس بندے کو ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا المائد فی البحر الذی یصیبہ القیء لہ اجر الشہید والغارق لہ اجر الشہیدین، فرمایا جو شخص سمندری سفر کر رہا ہے، بحری سفر کر رہا ہے، اور اس سفر کی وجہ سے اس کا سر چکرانے لگتا ہے، کہہ آ جاتی ہے اس کے لیے، اور وہ کہہ اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے، فرمایا اس کے لیے ایک شہید کا اجر ہے۔ اور جو شخص سمندری سفر کرتے ہوئے ڈوب کر فوت ہو گیا والغارق لہ اجر الشہیدین، فرمایا اس کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ملے گا جو بندہ سمندری سفر کے اندر ڈوب کر فوت ہو۔ یہ بھی ایک اچھی موت ہے اور انسان کے لیے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ ایسی موت کی خواہش کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک حادثاتی موت ہوتی ہے، اچانک موت آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کی موت کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ اخروی زندگی کے اندر، آخرت والی زندگی کے اندر اس کے لیے ایک اللہ سے اتنے بڑے اجر و ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور اس کو علامت سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ مگر جو اچانک موت آتی ہے، بعض دفعہ انسان کو موقع ہی نہیں ملتا، توبہ کا موقع نہیں ملتا، اپنے گناہوں کی معافی کا موقع نہیں ملتا، ایسی موت کی خواہش کر دینی چاہیے۔ یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے ہاں، ہم ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گلے کے اندر پانی اٹکنے کی وجہ سے جو موت واقع ہو جاتی ہے، یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والشریک شہید، بعض دفعہ انسان پانی پیتا ہے، اس کو گلے کے اندر پانی اٹک جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں اوترو کہہ دیتے ہیں، وہ آ جاتا ہے،
اور اس وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید یہ بھی شہید ہے، اللہ نے اس بندے کو بھی شہادت والے مرتبے پر فائز کرنا ہے انشاءاللہ، بشرطے کہ وہ انسان دنیا کے اندر صحیح عقیدے پر رہا، آخر زندگی تک صحیح عقیدے پر رہا اور قرآن و سنت کی پابندی کرتا رہا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہا، باقی جو اس کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں یہ دیگر اس کی غلطیاں اللہ تعالیٰ اس موت کی وجہ سے وہ بھی معاف کر دے اور اس کو خاص ایک مرتبہ دے گا شہداء والا جو بندہ اس طرح فوت ہو گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، اس کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبہ میں کر دیا تھا۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان کو جانور لقمہ بنا لیتے ہیں، نگل جاتے ہیں، اس کو درندے پھاڑ دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں، جس وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا انما یتردد من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحر لشهيد عند اللہ۔ آپ نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرنے والا اور پانی کے اندر ڈوب کر فوت ہونے والا، وتأكله السباع، اور جس کو درندے کھا جائیں، فرمایا لہو اجر شہید، اس کے لیے اللہ نے شہید کا اجر تیار کیا، لشہید عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بھی شہید شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی زندگی کے اختتام جو ہوا ہے یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے اور اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کی امید ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہی شمار ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سید الشہداء قرار دیا، فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، تمام شہداء کا سردار حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی علیہ السلام کے چچا تھے۔ غزوہ احد کے اندر ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، ان کے جسم کا، بدن کا، اور ان کا جو ہے نا وہ اعضاء کو کاٹا گیا۔ فرمایا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، ایک یہ آ گیا حضرت حمزہ سید الشہداء ہے، اور دوسرے نمبر پر وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَاتَلَهُ۔ فرمایا ایک وہ بندہ ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا ہے، حق بات کرتا ہے اور اس کو برائی سے روکنے کی تلقین کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے بادشاہ کو، حاکم وطن کو، اور وہ بندہ اس کو قتل کر دیتا ہے، فرمایا یہ بھی سید الشہداء ہے۔ یہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو بندوں کو سید الشہداء قرار دیا ہے، ایک خاص متعین کر دیا اور دوسرا مطلقاً وہ بندہ جو حاکم وطن کے سامنے کلمہ حق کی پاداش کے اندر حق بات کہنے کی وجہ سے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، فرمایا سید الشہداء یہ بھی شہیدوں کا سردار ہے، یہ بھی اس کی موت کی اور حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح ایک بندہ میدان معرکہ میں نہیں جاتا، نہ جا کر دشمن کے خلاف لڑتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر سچی تمنا اور تڑپ ہے، دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، عہد کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، فی سبیل اللہ لڑوں گا، الہ کلمۃ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جان دینی پڑی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، صدق کے دل سے شہادت کی دعا کرنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من طلب شہادت صادقا من قلبی اعطیها ولو لم تصبه۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ سے شہادت کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اللہ ایسے بندے کو شہداء کے مراتب عطا فرما دیتا ہے اگرچہ وہ گھر کے اندر اپنے بستر پر موت ہو، صدق کے دل سے دعا کرتا ہے، عہد کرتا ہے۔
اگر ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کام تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور میری شہادت اور موت کو اپنے رسول کے شہر کے اندر فرما، مجھے یہی مدینہ طیبہ کے اندر موت عطا فرما۔ اللہ نے جناب عمر کی یہ دونوں خواہشیں پوری کی، ایک شہادت والی موت دی اور مدینہ طیبہ کے اندر دی۔ تو انسان سچے دل سے عہد کر لے، ہماری نیت کو ہمارا رب جانتا ہے۔ شریعت کے جو اعمال ہیں ان کے اندر انسان کی نیت کا بڑا عمل دخل ہے، نیت کی وجہ سے اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ بندہ دل سے نیت کر لے کہ اللہ نے مجھے جب بھی موقع دیا، میں الہی کلمت اللہ کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی دینی پڑی میں دے دوں گا، اپنے مال کی قربانی دینی پڑی میں دے دوں گا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے ہر کوشش اگر جہاں تک مجھے کرنی پڑی میں کروں گا۔ یہ نیت بنا لے اور اللہ سے دعا کرے، اگر گھر کے اندر اپنے بستر پر بھی فوت ہو گیا، اللہ پھر بھی اس بندے کو شہداء والا مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک علامت اور بھی ہے، ایک بندہ فی سبیل اللہ پہرا دیتا ہے، رات کے وقت پہرا کرتا ہے، وہ پہرا سرحدوں میں ہو یا وہ دینی ادارے کا پہرا ہو، وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ اس کا پہرا رات جاگتا ہے، مورچہ بند ہو جاتا ہے، مورچے میں کھڑا ہے، ایسا بندہ بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، جن کو جہنم کی آگ نہیں پہنچی گی۔ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیت اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک قطرہ آنسو کا بہا دیتی ہے، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ رو پڑتی ہے، بہہ پڑتی ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ فرمایا ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی، جہنم کی آگ ایسی آنکھ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا دوسری وہ آنکھ ہے بات تحرس فی سبیل اللہ، جو رات اللہ کے راستے میں پہرے کے اندر گزارتی ہے، پہرا دے رہا ہے، اپنے بھائیوں کی حفاظت کر رہا ہے، مسلمانوں کی حفاظت پر مامور ہے، سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، لوگ آرام سے سوئے ہوئے آرام کر رہے ہیں، وہ بندہ پہرہ داری کر رہا ہے، اپنے لشکر کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے مامور ہے۔ یہ بندہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا ہے۔ اور میں ایسا بندہ بھی، اس بندے کے اعمال ختم نہیں ہوتے، بلکہ نبی علیہ السلام کی کئی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات پہرا دے لیتا ہے، فرمایا خیر من صیام شہر و قیامہ، یہ اس کے لیے ایک مہینے کے روزوں اور ایک مہینے کے قیام سے بھی افضل ہے، صرف ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، اگر یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اس کے اعمال پھر بھی جاری رہیں گے، اس کے اعمال پھر بھی جاری رہیں گے۔ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، جو دنیا کے اندر وہ اعمال کیا کرتا تھا، اس کے اعمال اسی طرح جاری و ساری رہیں گے، اعمال ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بندہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے، اس کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچا دیتا ہے، جو بندہ اللہ کے راستے میں رات کے وقت پہرا دیتا ہے، جاگتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے، یہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا، روزے کی حالت میں فوت ہو گیا، یہ بھی اچھی موت ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز فوت ہو گیا، یہ بھی ایک اچھی موت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کے اندر موت عطا فرمائی، سجدہ کر رہے تھے، اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے،
آپ نے فرمایا جو بندہ جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے قیامت والے دن اسی حالت پر اٹھایا جائے. جو بندہ دنیا میں فوت ہوا سجدے کی حالت میں، قیامت والے دن سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا. ایک بندہ حج کرتے ہوئے احرام کی حالت میں ہے، تلبیہ پکارتے ہوئے فوت ہو گیا، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھائے گا، یہ تلبیہ ہی پکار رہا ہو، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہو. ایک صحابی تھے نا، حج کے دوران احرام کی حالت میں تھے، سواری سے گرے، فوت ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی انہی جو احرام والی چادریں ہیں انہی کے اندر اس کو کفن پہنا دو، اور فرمایا یہ قیامت والے دن تلبیہ کہتا ہوا اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. تو انسان جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اسی حالت میں قبر سے اٹھے گا. انسان کو اپنی موت کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی حالت میں موت عطا فرمائے، اچھی جگہ پر موت عطا فرمائے. دنیا سے جائیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، نہ خود کو اور نہ پچھلے لوگوں کو، کہ غلط کام کرتا ہوا چلا گیا، غلط کام میں مارا گیا، گندے کام کرتا ہوا مارا گیا. نہیں، اچھی موت ہوگی، انسان کو خود بھی خوشی ہوگی، آخرت میں آسانی ہوگی، اور جو اس کے ورثاء ہیں، جو اس کے پیچھے لوگ ہیں، ان کو بھی خوشی ہوگی. ورنہ تو ہے ہی، دنیا سے تو جانا ہی ہے. اچھی موت، اچھی زندگی گزار کے گیا اور اچھی موت فوت ہوا ہے، اس کا دنیا سے جانا بڑا خوبصورت. لوگ رشک کرتے ہیں کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو موت عطا فرمائی ہے. تو اس طرح کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے انسان دنیا سے چلا جائے، یہ بھی اس کے لیے حسن خاتمہ کی علامت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ دخل الجنہ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ دخل الجنہ. ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا دنیا سے چلا گیا، جنت میں داخل ہو جائے گا. روزہ رکھا ہوا ہے، دنیا سے چلا گیا، جنت میں داخل ہو جائے گا. صدقہ خیرات کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ بھی اس نے خاتمہ کی ایک علامت ہے، یہ بھی زندگی اور اچھی موت کی اس کی جو ہے وہ علامت ہے. اسی طرح کئی اس کے اندر حدیث لمبی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اور اعمال کا تذکرہ بھی کیا ہے، نماز کا ذکر بھی کیا، زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا، رمضان کے روزوں کا بھی ذکر کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، استقرار دے دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے. وہ نیک کام کرتا کرتا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے نیکی کی حالت میں. روح قبض کر کے فرشتے لے کر جاتے ہیں اور فرشتے خوشی خوشی سے جاتے ہیں. اللہ کے ہاں اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، فرشتے گواہیاں دیتے ہیں، لوگ گواہی دیتے ہیں. اللہ کے ہاں وہ گواہیاں لکھی جاتی ہیں، نوٹ کی جاتی ہیں. یہ جو انسان دنیا سے جاتا ہے نا، اس کے بارے میں جتنی باتیں ہم کرتے ہیں یہ اس کے بارے میں گواہی ہوتی ہے. اچھی بات اس کے بارے میں کریں گے، یہ ہماری اچھی گواہی اس کے حق میں ہوگی. اچھی بات کریں گے، اچھی گواہی دیں گے، اچھے کلمات سے اس کو یاد کریں گے، اللہ کے ہاں یہ بھی گواہی لکھی جائے گی اور اس کا فائدہ اس میت کو ہوگا. تو انسان کو اس طرح اپنے تعلقات رکھنے چاہیے، اپنے معاملات رکھنے چاہیے کہ دنیا سے جائے لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی نیکی کو یاد کریں. یہ نہیں کہ دنیا سے انسان جائے اور سارے لوگ کلمہ شکر پڑھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے بدبخت ہے وہ انسان جو دنیا سے جاتا ہے اور دنیا کی مخلوقات اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے مر گیا ہے، شر ختم ہو گیا، بڑی پریشانی تھی، بڑی تکلیف تھی، نکل گیا، ختم ہو گیا، دفع ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. اللہ نے دنیا کو، اس علاقے کو، اس فضا کو، اس کو ماحول کو پاک کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھی بات، اچھے کلمات، اچھی تعریف، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. انسان کا یہ کوشش کرنا کہ میرے تعلقات لوگوں سے اچھے ہونے چاہیے تاکہ میں دنیا سے جاؤں لوگ میرے ایمان کی گواہی دیں، میرے نیکی کی گواہی دیں. یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ صرف اس نیت سے کہ اللہ کے ہاں میری گواہی اچھی ہو جائے گی، لوگ میرے بارے میں اچھی بات کریں گے اور مجھے اس کا قبر میں فائدہ ہوگا، حشر کے اندر فائدہ ہوگا. ایسی زندگی گزارنی چاہیے، ایسی بات کرنی چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جو انسان کے لیے خیر اور بھلائی
اور برکت کا باعث بن جائے۔ اسی طرح ایک علامت یہ بھی ہے، مدینہ طیبہ کے اندر فوت ہونا، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جو بندہ اس بات کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں فوت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مدینے کے اندر ہی فوت ہو۔ فرمایا فإنی اشفع لمن یموت بہا، جو شخص مدینے میں فوت ہوگا میں محمد اس بندے کی سفارش کروں گا۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر موت آ جانا یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش کا حقدار بنانے کا سبب ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں فوت ہونا یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اختتام بھی اچھا کر دے، اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت والی موت نصیب فرما دے، زندگی بھی خوبصورت ہے، اللہ تعالی موت بھی اچھی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کچھ دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھلائی ہے۔ یہ چیزیں بھی جو ہے نا انسان کے لیے حسن خاتمہ کی علامت کرتی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث بھی میں نے آپ کو سنانی ہے جو جامع ترمذی کے اندر ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں اور انسان کی موت کو بھی خوبصورت بناتے ہیں، اور وہ انسان جس وقت فوت ہوتا ہے تو ایسے دنیا سے جاتا ہے جیسے وہ دنیا میں آیا تھا۔ دنیا میں کیسے آیا تھا؟ بغیر کسی گناہ کے آیا تھا۔ کیوم ولدتہ امہ، جب دنیا کے اندر انسان آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ جو 3 کام میں نے آپ کو ابھی بتانے ہیں، یہ 3 کام کرنے والا بندہ دنیا کی زندگی بھی بہترین اور خوبصورت، آخرت والی زندگی بھی خوبصورت، اور اس کی موت بھی بڑی اچھی ہے، اور فرمایا اس بندے کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں باقی رہتا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المکث فی المساجد بعد الصلوات، نمازوں کے بعد مسجد کے اندر بیٹھے رہنا، اذکار کرنا، اپنے آپ کو مسجد کے اندر ٹھہرانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا۔ نماز پڑھ لی ہے، اگلی نماز کی فکر ہے، ظہر پڑھ لی ہے، عصر کہاں پڑھنی ہے، کب جانا ہے، اذان کا ٹائم کیا ہے، جماعت کا ٹائم کیا ہے، اس کے ذہن میں ساری بات ہونی چاہیے۔ نماز پڑھی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اذکار کر رہا ہے، تسلی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے، مسجد میں ویسے ہی بیٹھا ہوا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے، خالی بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف بیٹھا ہوا ہے، فرمایا جب تک بیٹھا ہوا ہے تب تک اللہ کے فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ کر کیا رہا ہے؟ صرف بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم باقی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا سلام پھرا فوری باقی جاتے ہیں، نہ نماز کی طرف آنے کی کوئی سنجیدگی، نہ کوئی ادب، نہ کوئی احترام، نہ کوئی اللہ کا خیال، نہ مسجد کا خیال، اور نہ نماز پڑھنے کے بعد یہ ادب ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اذکار بھی کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ اذکار بھی سکھلائے، اللہ کے نبی علیہ السلام اذکار کرتے تھے، ہر نماز کے بعد اذکار ہیں وہ کر لیں تسلی کے ساتھ، کوئی واعظ درس ہو رہا وہ سن لیں، ویسے نہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، کوئی کام ضروری نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں مسجد میں، اس نیت سے کہ یہ میرا بیٹھنا بھی باعث ثواب ہے، یہ بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کا باعث ہے، یہ کام بڑا اللہ کے ہاں درجے والا ہے، بڑا ثواب والا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا المکث فی المساجد بعد الصلوات، نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا۔ تو اگر وقت ہو، کوئی کام نہ ہو، تو نماز کے بعد تھوڑی دیر انسان کو مسجد میں رک جانا چاہیے، بیٹھے رہنا چاہیے، اذکار کریں، قرآن پڑھیں، اللہ سے دعا کر لیں۔ بہت سارے نیکی کے کام ہیں جو آپ مسجد میں بیٹھ کر سکتے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں جن سے آپ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مسجد کا ایک ادب ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے، ایک مبارک جگہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ایک جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ ہم جلدی نماز پڑھ کے جا کر بازار میں بیٹھ جاتے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے، کوئی کام نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پوری خطہ ارض میں، پوری زمین پر سب سے اللہ کو پسندیدہ جگہ یہ مسجد ہے، اور سب سے گندی جگہ، سب سے اللہ کو ناپسند جگہ بازار ہے، جس میں ہم بڑے شوق سے بیٹھتے ہیں،
جس میں ہم شوق سے بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی کام کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ بلا وجہ بازار میں جانا، گھومنا، وہاں بیٹھنا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ابغض البلاد ہے، یہ اللہ کی ناپسندیدہ جگہ ہے۔ وہاں دھوکے بازی چلتی ہے، جھوٹ چلتا ہے، وہاں بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، بہت سارے کام غلط ہوتے ہیں، سودی لوگ کاروبار کرتے ہیں، تجارت غلط کرتے ہیں، بہت سارے گناہ بازاروں کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ ابغض البلاد ہے، اور یہ احب البلاد۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ مسجد کے اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ دل لگائے۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دل مسجد کے ساتھ لگائے، مسجد سے تعلق کو مضبوط کریں۔ مسجد کی فکر ہونی چاہیے، مسجد کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں آپ کسی طریقے سے بھی مسجد کا خیال رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک شکل ہے مسجد کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی۔ دوسرا کام والمشی علی الاقدام الی الجماعات، نماز با جماعت کی طرف جانا ہے، قدموں پر چل کر جائیں، کوشش کریں پیدل چل کر جماعت کی طرف جائیں۔ اگر ٹائم ہے آپ پیدل پہنچ سکتے ہیں، پیدل چل کر جائیں، بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ کوشش کر کے انسان کو پیدل چل کر مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَقَارِعِ، فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ دل نہیں کرتا، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، اس کے باوجود بڑی تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ وضو کریں۔ اعضاء کو مکمل دھوئیں، تعداد کے اندر بھی، مقدار کے اندر بھی، جتنی مقدار بتائی گئی ہے وہ بھی دھوئیں، تعداد جو ہے اس کو بھی مکمل کریں۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئیں اور تسلی کے ساتھ دھوئیں۔ دل نہیں چاہتا، پانی ٹھنڈا، آج کل کا یہی موسم ہے۔ اس کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود بھی مکمل وضو کرنا، فرمایا یہ 3 کام جو بندہ کر لیتا ہے، من فعل ذالک، یہ 3 کام، المکث فی المساجد والمشی الاقدام الی الجماعات، اور فرمایا واسباغ الوضوء فی المقارع، یہ 3 کام کرنے والا بندہ جو کر لیتا ہے، عاش بخیر، خیر والی زندگی گزارتا ہے، دنیاوی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وہ مات بخیر، دنیا سے گیا خوبصورت زندگی گزار کے گیا، اس کا زندہ رہنا بھی بڑا مبارک ہے، اس کی موت اور مرنا بھی بڑا مبارک ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تیسرا انعام یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا، ایسے اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یہ کام زندگی کو خوبصورت بنانے والے ہیں، حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔